وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. آج کا جو جمعۃ المبارک کا خطبہ تھا اس مسجد میں انشاءاللہ اسی کا خلاصہ مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. کسی آدمی کو معلوم ہے کہ آج کے خطبہ میں کیا بیان کیا گیا تھا، اس کا کیا عنوان تھا؟ کسی کو پتا ہو آج کے جمعہ میں کیا بیان کیا تھا؟ کسی کو نہیں پتا. آج کا جو جمعۃ المبارک کا خطبہ بیان کیا گیا ہے وہ ہمسائے پڑوسیوں کے حقوق پر تھا. مختصر اور بہت ہی جاندار اور شاندار تھا. تو میں بھی آج یہاں موجود تھا تو میرا اسی ٹائم سے ارادہ تھا کہ انشاءاللہ آج کے درس میں وہی ترجمہ بیان کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں. پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو آپ کے گھر کے ساتھ گھر ہے، وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. اس کو کہا ہے جار ذی القربہ، کہ تمہارا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. نمبر دو، آپ کے پڑوس میں آپ کے گھر کے ساتھ گھر ہے، رشتہ دار نہیں ہے، وہ صرف ایک پڑوسی ہے. اور نمبر تین، ایک وہ پڑوسی ہے کہ جو آپ کے گھر کے ساتھ گھر ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے تینوں کے حقوق بیان کیے ہیں. ان کو کہتے ہیں مستقل پڑوسی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پڑوسی ہے لیکن وہ عارضی طور پر ہے. عارضی طور کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کی سیٹ کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. بے شک وہ 1 گھنٹے کا سفر ہے، 4 گھنٹے کا ہے یا 5 گھنٹے کا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو آج کے درس میں یہی کچھ بیان کیا جائے گا. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. نمبر 2، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذِ اؤْتُمِنَ، جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو اس کو صحیح طریقے سے جس طرح دی تھی اس طرح اس کو واپس لوٹا دے. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ
اس کا ساتھ حسن سلوک کرے، اس کا خیال کرے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے 3 دفعہ فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم کو مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون بدنصیب ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، وہ پریشان ہے اپنے پڑوسی کی وجہ سے، وہ کوڑا کرکٹ اس کے دروازے کے سامنے پھینک دیتا ہے، اس کے بچے اس کو تنگ کرتے ہیں، یا اس کے اخلاق کی وجہ سے وہ سہما سہما اور ڈرا ڈرا رہتا ہے، یا کوئی آدمی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ ڈر رہا ہے، وہ گھبرا رہا ہے، یا آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو پاک پیغمبر نے فرمایا، اور 3 دفعہ فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہماری وجہ سے کون کون تنگ ہے، کسی کی دکان کے ساتھ دکان ہے یا گھر کے ساتھ گھر ہے، وہ کتنا ہم سے پریشان ہے، یہ اپنے ایمان کا خود ہم نے جائزہ لینا ہے، یہاں پر بھی لینا ہے اور اپنے گھر میں بھی لینا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کتنا سختی سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث سنیں، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور اپنے آپ کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آقا ایک عورت ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھتی ہے، اور صدقہ خیرات بھی ٹھیک ٹھاک کرتی ہے، ہاتھ اس کا بڑا وسیع ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اور صدقہ خیرات بھی اچھا بھلا کرتی ہے، لیکن اس عورت کی وجہ سے اس کے پڑوسی ہمسائے تنگ ہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ عورت کیسی ہوگی؟ ضروری طور پہ اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں، چگلیاں کرتی ہے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور پھر جتاتی بھی ہے میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں۔ میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت فی النار جہنم میں جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ ایک اور عورت ہے، تہجد وغیرہ تو نہیں پڑھتی لیکن فرضی نماز پڑھتی ہے، اور اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، یہ روٹی کے ٹکڑے پنیر کے ٹکڑے کو جو بچ جاتے ہیں وہ صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق، اس کی زبان سے لوگ بہت مطمئن ہیں اور بہت خوش ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ جا کے اس کو خوشخبری سنا دو، وہ جنت میں جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی وہ ہمارے شیخ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا پکا نمازی ہوگا نا پہلی صف کا، اتنا ہی بد اخلاق ہوگا۔ شیطان کہتا ہے کہ اس کو اس طرف سے تنگ کرے، وہ ہر کسی کو لڑے گا، ہر کسی سے جھگڑا کرے گا۔ تو جس آدمی کے پاس یہ دولت ہوتی ہے نا نماز کی اور تہجد کی، صدقہ خیرات کی، تو
تو شیطان اپنا چنگا بڑا کمانڈو جو ہے نا وہ اس کے اوپر مسلط کرتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسے گناہوں میں مبتلا کرو کہ جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ آگے حدیث سنیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں۔ کون سا بندہ؟ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ مثلا کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرے دروازے کے سامنے کوئی کوڑا پھینک دے یا میرے دروازے کے سامنے کوئی گندگی پھینک دے، لیکن خود اٹھا کے شاپر وہاں پہ رکھ دیتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میری بجلی بند ہو، اس کی اپنی بجلی چل رہی ہے لیکن پڑوسی کے پاس بجلی نہیں ہے، یا اپنا پانی اس کا ہے پڑوسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اخلاقی طور پہ، اور اس کے اوپر میرے پاک پیغمبر قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے کہ وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ تو ہوا پڑوسی، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی روم میں رہ رہے ہیں، ایک ہی روم میں لا کے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ کبھی باہر نکل جاتا ہے، اب میں کیسے بیٹھوں یہاں پہ؟ تو یہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جاعل الی جنبہ۔ آپ نے فرمایا وہ شخص ایماندار نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا لیکن اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عورتوں کو فرمایا تھا یا نساء المسلمات لا تحقرن جارہ لجاریتہا ولو فرشا شابہ۔ آپ نے فرمایا اے مسلمان عورتوں تم اپنے پڑوس میں ضرور کچھ نہ کچھ بھیجا کرو، کچھ بھی نہیں بھیج سکتے بے شک بکری کا ایک یہ پایا جو ہوتا ہے کھر جس کو ہم کہتے ہیں، یہی برتن میں ڈال کے تھوڑا سا شوربہ ڈال کے دے دیا کرو، ضرور دیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں گوشت پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ اس میں سے تھوڑا سا سالن اپنے پڑوسی کو بھی دے دو۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ۔ آپ نے فرمایا بہترین پڑوسی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح آج کی اسی جمعے میں جو شیخ صاحب نے جمعہ پڑھایا اس میں ایک حدیث کو بیان کر رہے تھے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے تو اس نے جانور ذبح کر رکھا تھا، گوشت بنا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کو کہا کہ یہ تیرا یہودی جو پڑوسی تیرے قریب ہے یہودی ہے، اس کو تحفہ تن گوشت دے دیا ہے، اس کو ہدیے کے طور پہ گوشت دے دیا ہے، 3 دفعہ کہا۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جب بھی جبرائیل آئے، جبرائیل علیہ السلام آپ پر مسلسل آتے تھے، قرآن مجید لے کے آئے، اور کتنے سال آتے رہے؟ 23 سال آتے رہے قرآن مجید لے کے۔ آپ نے فرمایا جب بھی جبرائیل آئے ان میں سے ایک بات یہ ضرور کہتے تھے پڑوسیوں کا خیال کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ آپ نے فرمایا اتنا مسلسل مجھے جبرائیل نے کہا
مجھے لگ رہا تھا کہ کبھی پڑوسی وراثت میں ہی حقدار نہ بن جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس چیز کا خیال کریں۔ اور جبرائیل جو ایک اور پیغام لے کے آتے تھے وہ یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاکیزہ، اتنے پاک کہ آپ کی لعاب تھوک میں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب بھی جبرائیل آتے تھے تو مجھے یہ ضرور کہتے تھے، آقا مسواک کیا کریں، مسواک کیا کریں۔ تو یہ میرے پاک پیغمبر اتنی مسواک کرتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لگتا تھا کہ آپ کے مسوڑے چھل جائیں گے، اور آپ اس ٹائم تک سوتے نہیں تھے جب تک اپنی مسواک کو تیار کر کے اپنے سرہانے نہیں رکھ لیتے تھے۔ جس طرح ہم اپنے سرہانے موبائل کو تیار کر کے رکھتے ہیں کہ کبھی اس کی بیل تو نہیں بند، یا پھر ریموٹ رکھتے ہیں کہ کسی ٹائم بھی اٹھے تو اٹھ کے، وہ بڑا شیطان اس کو بھی تو چلانا ہے۔ اس طرح میرے پاک پیغمبر مسواک کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو وہ بھائی اللہ ان کو ہدایت دے جو سگریٹ پیتے ہیں، کچا لہسن کھاتے ہیں، پیاز کھاتے ہیں۔ اللہ بہت سارے بھائی یہاں پہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بدبو آتی ہے، نماز تنگ ہو جاتا ہے آدمی۔ اور یہ بھی ایک پڑوسیوں کا حق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر کچا پیاز کھا کے آتا تو آپ اس کو مسجد نبوی سے دھکے دے کے نکال دیتے، اور وہ جہاں پہ یہ بقیع غرقد ہے، جس قبرستان جس کو مسجد نبوی کے ساتھ، تو جس کو جنت البقیع کہتے، وہاں پہ صحابہ چھوڑ کے آتے تھے، نکال دیتے تو اس کو مسجد سے۔ اس لیے اس چیز کا خیال کیا کریں، جہاں پہ ہم پڑوسی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے کمرے کے ساتھ کمرہ ہے یا ہمارے کمرے کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، جہاں پہ ان کے حقوق ہیں، وہاں پہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جو اس کے ساتھ ساتھ کمرے ہیں وہ اس کے پڑوسی ہیں مسجد کے، اور مسجد ان کی پڑوسی ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ بیچارے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں تو وہ جوتے ہی غائب ہوتے ہیں، بیچارے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ حرکت ہوگی تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جاتے۔ اب مسجد سے باہر جوتے چوری ہوتے تھے، وہ تو ایک الگ تکلیف تھی۔ ابھی عبداللہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کل پرسوں یہاں سے مسجد کی یہ میپ کو چوری کر کے لے گئے، مسجد کا میپ چوری کر کے لے گئے۔ اللہ کے بندوں، کل قیامت والا دن ہوگا، جو چوری کی ہے نا، یہ چوری اس نے پکڑی ہوگی، اس کے سر پہ ہوگی اور اللہ کے دربار میں جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مسجد گواہیاں دے دے کے کہے گی کہ یہ مسجد کا میپ چوری کر کے لے گیا۔ وہ میپ نہیں چوری کر کے لے گیا، اگر دیکھا جائے تو اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ یہی چیز ملی تھی۔ جوتا چوری کرنا کتنی بڑی پریشانی ہے۔ کوئی مہمان ہے بیچارہ، کوئی کہاں سے آیا جو یہاں کا جاننے والا، پہلے تو وہ اچھا جوتا پہن کے نہیں آتا، وہ پہن کے ٹوٹی طرح آتا ہے کہ چلو کوئی اٹھا بھی لے تو خیر۔ اور جو بیچارہ مہمان یہاں پہ کسی کی تیمارداری کے لیے آیا یا کوئی افسوس کے لیے آیا، اس کا جوتا اٹھا کے لے گیا۔ اور مجھے پتا ہے کہ جو اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، اپنے بچوں کو ان کو سمجھاؤ، کسی کی بد دعا لگ جائے گی، یہ نہ ہو کہ وہ پاؤں سے محروم ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی بد دعا ہے اور بہت بڑی خیانت ہے، اس چیز کا خیال کریں۔ تو کافی ساری باتیں بعد میں درس کے بعد بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ آپ یہ بھی بیان کرو، یہ بھی، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے بات کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ایسا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو۔ تو یہ جو اپنی شلواریں ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، بلکہ میں یہ کل پرسوں فتاویٰ پڑھ رہا تھا، یہاں کے جو شیوخ ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح جس کی ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوتی ہے ان کی نماز نہیں ہوتی، تو ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال کریں۔ اور کچھ لوگ بڑی جلدی دوڑتے ہیں، نمازیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 سال وہاں پہ کھڑا رہے لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، تو وہاں پہ رک جایا کرو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، جب تک اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں پہ اس نے نماز پڑھی، اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ دعاؤں سے بھی محروم ہوا اور آگے جا کے نمازیوں کے سامنے سے گزر گیا۔ جتنی دیر جو سی جگہ پہ اس نے نماز پڑھی وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کی دعائیں لیا کرو، بس دعائیں نہ لیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اور سنایا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ، یہ جتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ، ان سب کے دل کی مرادیں تو جانتا ہے اللہ، سب کے دل کی مرادیں پوری فرما اللہ، نیک ارادوں میں کامیاب فرما اللہ۔ یہ ہاتھ صرف تیرے سامنے اٹھاتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تو جانتا ہے ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ اپنے مانگنے والوں کو عنایت فرما دے۔ یا اللہ، دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ اپنے خزانوں سے ہماری مدد فرما، اللہ اپنی برکت والے خزانوں سے ہمیں عنایت فرما، اللہ پریشان بندوں کی پریشانیاں دور فرما، غمگین بندوں کے غم دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ، جو فوت ہو گیا والدین، ان کی قبروں کو بہشت بنا دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، جو زندہ ہیں صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرما، ہمیں ماں باپ کا نوکر بنا، خادم بنا اللہ، ہماری اولادوں کو صالح فرما بردار بنا اللہ، اپنے پسندیدہ بنا اللہ، ہمارے اولاد کی زبان پہ قرآن جاری فرما دے اللہ، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کر دے اللہ، اسلام کا نوکر اور خادم بنا اللہ، ہمارے گھروں میں امن سکون پیدا فرما اللہ، پوری دنیا میں امن سکون نصیب فرما اللہ، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما اللہ، فلسطین کشمیر جہاں جہاں مسلمان بے چین پریشان ان کی مدد فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، حرمین شریفین کی یا اللہ رون کے دوبالہ فرما اللہ، ان کی حفاظت فرما
اللہ اس ملک کی حفاظت فرما آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحابہ اجمعین برحمتک